ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. بلند آواز سے درود السلام اللہم صلی علیہ اللہ رب العزت کے کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. صدہ مبارک آپ کے لائق و مستحق ہیں. عزت مآب محترم محمد اکرام صاحب، اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. خطیب اہل سنت، فخر العلماء، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد حسین سلطانی صاحب جلوہ گر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہوما پایا تاد سلامت فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کی بینی مبارک کیسی تھی، حضور کی ریش مبارک کیسی تھی، حضور کی رفتار کیسی تھی، حضور کی گفتار کیسی تھی. چاہتا یہ ہوں کہ اسی سے بات کا آغاز کیا جائے. میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رنگت، حضرت برا بن عازب، حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، تمام تر صحابہ نے حضور کے حلیے کو بیان کیا. ہاتھ اگر کوئی عالم کسی سامعین میں سے کسی کے سامنے جوڑ دے تو ہاتھ جوڑنے کی لاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی توجہ سے، سر کی آنکھ کی توجہ سے اس کو سنا جائے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضور کے حلیے کو کوئی سنے، سنائے، یاد کرے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پردہ ہٹے گا اور چہرہ مصطفیٰ نکلنے کے سامنے ہوگا. آمین آمین آمین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رنگت کیسی تھی. وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، حضور کی رنگت سرخ و سفید تھی. نہ سرخ کہہ سکتے ہیں نہ سفید کہہ سکتے ہیں، سرخ و سفید تھی. وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ. اب جو عبارت پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہو. وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے، یعنی جاذب نظر تھے،
وکان ابیض ملیحا وکأن اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جا بردی بے تاب و توا کر دی، بے دل بردی و جا بردی بے تاب و توا کر دی، کأنما صیغ من فدت، سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کی رنگت ایسی چمکتی تھی، لگتا ایسے تھا کہ جیسے پورا جسمی چاندی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ازجہ جو حضور کے ابرو مبارک تھے نا، یہ خمیدہ تھے، خمیدہ تھے، ازجہ قوسین ابرو تھے، قوسین ابرو تھے، ازجہ وکان اشکلہ، اشکلہ کا مطلب یہ ہے، اشکلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی آنکھوں میں سفید حصہ تھا، ادعجہ چشمان مقدس طویل تھی، مگر اشکلہ جو چشمان مقدس میں سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے سجے ہوئے تھے، وہ اشکل کس اللحیہ، حضور کی ریش مبارک گھنی تھی، رجل الشعر، حضور کے بال مبارک گنگریالے تھے، گنگریالے تھے، اور چہرے مبارک کا نور ایسے تھا، یتلعلع وجہو کما تلعلع القمر لیلۃ البدر، کہ رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے، کان وجہو کدارت القمر، اب تک جو نہیں بولا ہوگا اس کا دل اب اور اس کا دل اس کی روح بولے گی، وکان وجہو کدارت القمر، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ چمکتا ہے ایسے مصطفیٰ کا چہرہ چمکا کرتا تھا، وَكَانَ وَجْهُهُ مِثْلَ السَّيْفِ، میں ساری جو حلیے کی مختلف عبارتوں کو جمع کر رہا ہوں، وَكَانَ وَجْهُهُ مِثْلَ السَّيْفِ، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکا کرتی تھی، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکا کرتی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم، اور میں کیا، میری وقت کیا، میری حیثیت کیا، میرا مرتبہ کیا، میرا مقام کیا، میں تو حضور کے عاشقوں کے در کے غلاموں کا غلام بھی بن جاؤں تو بڑے مقدس بڑے مقدر کی بات ہوگی، عاشق بننا بڑا اوکھا ہے، عاشق کہلوانا بڑا سوکھا ہے، عاشق بننا بڑا مشکل ہے، تو پھر سب کو لے کر چلتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، تاجدار بریلی، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی، وہ حضور کے حلیے کو یوں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کا قد زیبا کیسے تھا، حضور کا قد زیبا کیسے تھا، نہ اتنا طویل تھا نہ چھوٹا تھا، بالکل درمیانہ تھا، مگر ایک بات یاد رکھنا، بڑے قد والے جب حضور کے ساتھ چلتے تھے وہ چھوٹے نظر آتے تھے، حضور کا قد ان سے بڑا نظر آتا تھا۔ ذرا لطف اٹھاؤ گے تو میرا بھی تین دن کا اسلام آباد سے لاہور پر یہاں تک کا سفر ہے، حضور کا قد مبارک درمیانہ تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پڑھ گئے، آپ فرماتے ہیں طائران قدس جس کی ہے کمریاں، طائران قدس جس کی ہے کمریاں، اس صحیح سروقامت پہ لاکھوں سلام،
اس صحیح سروقامت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ اعلیٰ حضرت پڑھ گئے چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود. چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود. ملح آگی سباحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لفظ میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اوکھے لفظ نہیں ہوا کرتے. عشق کا کوئی لفظ اوکھا نہیں ہوتا. عشق کے سب لکھ لفظ سوکھے ہوا کرتے ہیں. اور عشق کی زبان بھی کوئی نہیں ہوتی. عشق کی زبان بھی کوئی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سر اقدس سرتاج رفعت. سر اقدس سرتاج رفعت کیا مطلب؟ جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے. حضور کا مقام کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سن. مقام یہ ہے کہ خدا کی قسم آج تک بھی اگر کوئی بادشاہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے سر کو بھی جھکاتا ہے، دل کو بھی جھکاتا ہے، روح کو بھی جھکا دیتا. خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام مالک سے پوچھا اجازت دو حاضری دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے. یہ چونکہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے سمجھ سکتے ہیں. ابو جعفر منصور خلیفہ تھا، بادشاہ تھا. کہا حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں مگر جاؤں کیسے؟ ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر منہ اس طرف کروں تو پھر پشت بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے. پشت بیت اللہ کی طرف کروں تو گوارا نہیں. اگر منہ بیت اللہ کی طرف کروں تو پشت حضور کی طرف ہوتی ہے. حضور کی طرف پشت کرنا وہ بھی گوارا نہیں. تو پھر جاؤں تو کیسے جاؤں؟ حضرت امام مالک نے جو جواب دیا نا اس کا ترجمہ مرادی میں کر رہا ہوں. جب ترجمہ کروں تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. کہا جاؤ بے دھڑک جاؤ، ادھر دیکھ کر ادھر دیکھ کر فیصلہ کرنا کعبہ کون ہے، کعبے کا کعبہ کون ہے. کعبہ کدھر ہے، کعبے کا کعبہ کدھر ہے. ارے 100 بار بھی اگر کعبے کی طرف اگر پشت کرنی پڑے کر دینا مگر حضور کی طرف پشت مت کرنا. اس لیے کہ حضور تیرا بھی وسیلہ ہے، ابن آدم کا بھی وسیلہ ہے، حضور خود حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے. جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور کے گھنگریالے بال کیسے تھے؟ توجہ کے ساتھ. حضور کے گھنگریالے بال کیسے تھے؟ یہ زلفیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک صاف. اس کا ترجمہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا مگر میرے دل نے کیا جو میں پیش کر رہا ہوں. وہ کرم کی گھٹا حضور کے جو اللہ اکبر زلف مبارک تھے وہ کرم کی گھٹا. جب حضور رات کے وقت اپنی زلفیں بکھیر کے بیٹھا کرتے تھے نا تو زلفیں حضور کے چہرے پہ آتی تھی. حضور کا چہرہ حضور کی زلفوں میں چھپ جایا کرتا تھا. جب حضور کا چہرہ حضور کی زلفوں میں چھپ جایا کرتا تھا تو عالم ارواح میں اعلیٰ حضرت کی روح دیکھ رہی ہوتی تھی اور پھر پڑھ رہی ہوتی تھی وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک صاف. سخت دھوپ ہو گھٹا جب چھا جاتی ہے تو وہ گھٹا دھوپ سے بندے کو بچا جاتی ہے. مصطفیٰ کی محبت زلفوں کی محبت دل میں ہو، زلفوں کی محبت ایوب ناصر صاحب زلفوں کی محبت دل میں ہو. قیامت کے دن
اسے جہنم کی سختیوں سے، قیامت کی سختیوں سے مصطفیٰ کے زلف کی خوشبو سے بچا جائے۔ وہ کرم کی گھٹا کہ سوئے مشک سا لگائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ کیا کیا تلوی ہے بیشی، وہ شاعر بیٹھا ہو نا وہ تلوی کو سمجھ سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب چہرے پہ زلفیں تھیں، چہرہ زلفوں میں چھپ جایا کرتا تھا، لگتا ایسے تھا جیسے لیلۃ القدر کا ظہور ہو چکا ہو۔ میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہارے لیے سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر آتی ہے، احمد رضا کے لیے ہر رات لیلۃ القدر آتی ہے۔ جب مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے لیلۃ القدر سامنے ہو گئی ہو۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جبین سعادت جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کی بھویں مبارک کیسی تھی۔ اگر مجھے اجازت دو، مشکل باتیں کر تو چکا ہوں مگر خوش بھی اس لیے ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو، سن بھی رہے ہو اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو۔ ہمیں مبارک قوسین ابرو، قوسین ابرو، اب سمجھاؤں گا نا تو اب دل خوش ہو جائے گا۔ ایسی باتیں مولویوں سے نہیں ملیں گی، دوسرے مولوی ہیں نا، دوسرے مولوی ملا نہیں کار دے، شیوے نہ جانے نجار دے، جانے نہ بھیت اسرار دے۔ ایسی باتیں عاشقوں سے ملتی ہیں، عاشقوں سے ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قوسین کیوں کہا؟ صرف انہوں نے نہیں، حضرت لال شہباز خاندر نے بھی کہا قوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را، مازا گفت عزت آن چشم حق نمارا، اے خسرو حسینہ، اے ماہ نازنینہ، روشن کن از تجلی، کاشانہ قدارہ، کاشانہ قدارہ، اے تاج کچ کو لاہا، اے شاہدی پناہا، برحال زار عثمان، چشم کرم خدارہ۔ اے اللہ اکبر۔ زلف دراز عجبے، میں پرست عجبے، زلف دراز عجبے، برد اللہ اکبر، نہ قیام نہ سجود نہ قعود نہ رکوع، بردر یار گزارے نماز عجبے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ عاشقوں کی نماز کچھ اور ہے، ملا کی نماز کچھ اور۔ مت سمجھنا کہ عاشق نماز نہیں پڑھتا، عاشق نماز پڑھتا ہے، اگر نماز نہ پڑھے تو عاشق بن ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں زاہد کی نماز کی معراج کیا ہے اور عاشق کی نماز کی معراج کیا ہے؟ زاہد کی نماز میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے۔ عاشق کی نماز میں نہ قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، بردر یار گزارے نماز عجب۔ عاشق اپنا دل مصطفیٰ کی چوکھٹ پر رکھتا ہے، اس کے عشق کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بردر یار گزارے نماز عجب۔ قوسین کیوں کہا؟ ہاتھ جوڑا ہوں، سبحان۔ جب سے میں جام پور آیا ہوں اسی دن سے اکرام صاحب نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ آج ان کے گھر میں میلاد پڑھ رہا ہوں،
پھر یقیناً یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جو نکتہ ہے پیش کر رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. معراج پہ چلو، قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. رب اور حضور ایسے ملے جیسے دو کمانیں ملتی ہیں. اور کمان کو دیکھو تو کمان تھوڑی سی خمیدہ ہوتی ہے، کمان خمیدہ ہوتی ہے اور کمان ملتی ہے. بھئی کمان کا کیا تعلق ملنے کے ساتھ کیا ہے؟ امام راضی لکھتے ہیں استعارہ دیا کہ جب دو قبیلے کے سردار تھک تو نہیں گئے، میں نے کبھی تقریر شروع ہی نہیں کی. جب دو قبیلے کے سردار آپس میں ملتے تھے، دو قبیلے کے سردار آپس میں ملتے تھے. پھر کہہ رہا ہوں میں کسی اور طرف جا رہا ہوں، دل کسی اور طرف جا رہا ہے، سمجھو نہ سمجھو تیری مرضی. جب قبیلے کے سردار آپس میں ملتے تھے، سینہ ملانے سے پہلے وہ کمانوں کو آپس میں ملاتے تھے، کمانوں کو آپس میں ملا کر اعلان کرتے تھے آج کے بعد اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی دشمنی، اس کی دشمنی مانا کر کے بتایا کرتے تھے. قوسین کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت، مصطفیٰ کی دشمنی خدا کی دشمنی، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت، مصطفیٰ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی. جو ادھر کا ہے وہ ادھر کا ہے، جو ادھر کا نہیں وہ ادھر کا. غلط کہہ رہے ہیں مولانا، غلط کہہ رہا ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو نے کہا جو ادھر کا نہیں ادھر کا نہیں. نہیں مانتے حضور کو حاضر ناظر، نہیں مانتے حضور کو عالم علم غیب حضور کے نہیں مانتے، استعانت کو نہیں مانتے، دور سے سن سکتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، شفاعت کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے ہیں، رب تک پہنچتے ہیں. تو کہتا ہے جو ادھر کا نہیں ادھر کا نہیں. تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے ہمیں. دعویٰ کرتے ہیں حضور، دعویٰ کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں. حضور کی محبت، عشق محبت بریلویوں کا پیٹ کا دھندا ہے. بس مولوی کو بلاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تقویٰ ان کو کیا پتا بریلویوں کو یہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ تو ہمیں پتا ہے. تبلیغ کرتے ہیں، بسترے اٹھاتے ہیں، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو نمازیں سکھاتے ہیں، روزے سکھاتے ہیں، نمازوں کا عادی بنا دیتے ہیں. پتا تو یہی ہے، عشق یہی ہے، محبت یہی ہے. کیا محبت لگا رکھی ہے حضور کے عشق کے بغیر رب تک پہنچ جاتے ہیں، تقویٰ مل جاتا ہے. مولانا تقویٰ مل جاتا ہے، دعویٰ تیرا ہے. کبھی دل سے پوچھ ملا بھی ہے، کبھی دل سے پوچھ ملا بھی ہے. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی، تقویٰ اس کو کہتے ہیں. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیب دیکھنے کے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی، سر دور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے کہ میری ضمیر ریاض. کہتے ہیں تبلیغ کرنے سے تقویٰ مل جاتا ہے. میں نے کہا حضور قرآن سے پوچھ لیتے، قرآن سے پوچھ لیتے تقویٰ ملتا کس کو ہے. اچھا حضور خدا کہہ دیتا جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے اور ذکر الہی کرے، اللہ کے خوف میں آنسو بہائے، اللہ اس کو تقویٰ دیتا ہے. تو یہ سچے ہوتے ہیں، تو یہ سچے ہوتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا. اٹھا سورہ حجرات، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. جو ہے کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اور میرے محبوب سے آگے آواز کو بلند مت کرو، جیسے ایک دوسرے کو چلا کے بات کرتے ہو چلا کے بات نہ کرو۔ یہ شعر، اور میرا محبوب جب کمرے میں چلا جائے حجرے میں تو باہر کھڑے ہو کر عام بدو کی طرح بغیر لقب کے نہ بلاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھو، خدا کی قسم میرا مطلب نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اس پورے 4 آیتوں میں کہیں نماز، روزے، حج زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ بولو، حضور کے ادب کا، حضور کی تعظیم کا، حضور کی توقیر کا، ادب رسول کے ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قرآن کہتا ہے تقوی ملتا اس کو ہے جو سینے میں ادب رسول رکھتا ہو۔ لاکھ بار تبلیغیں کرتا پھرے اسے تقوی نہیں مل سکتا۔ تقوی اس کو ملتا ہے جس کے سینے کے اندر ادب رسول موجود ہو، عشق رسول موجود ہو۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور خوف زدہ ہو گئے۔ آخر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ آخر وہ کون سی امانت ہے جس کو نہ زمین اٹھائے، نہ آسمان اٹھائے، اور نہ پہاڑ اٹھائے، اور صرف حضرت انسان اٹھائے؟ وہ کون سی امانت ہے؟ فَالْأَعْزَاءُ أَمَانَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْفَظَهَا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا اعضاء امانت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کر۔ اب میں دیر ہو گئی ہے، اب میں بغیر کسی تفصیل میں جائے مثال دیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اعضاء امانت ہے، جیسے پیدا ہوا تھا نا تو تیری آنکھ پاک تھی، زبان پاک تھی، ہاتھ پاک تھے، قدم پاک تھے۔ قرآن کہتا ہے امانتوں کا امین وہ بنتا ہے کہ قبر کی موری تک اس کی آنکھ بھی پاک رہے، اس کی زبان بھی پاک رہے، اس کا ہاتھ بھی پاک رہے، اس کے قدم بھی پاک رہے۔ الاعضاء امانت، اللہ نے اعضاء امانت کے طور پہ تمہیں دیے تھے، ان کو پاک رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور پاک مرشد کی نگاہ سے ہوتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ نمبر 2، امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیشہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امانت سے مراد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت پہچان کیسے ہوگی؟ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو لکھ دے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، ماں خدا کو محمد رکھے دے گزر گئی۔ امانت، معرفت کو امانت کہتے ہیں۔ اور معرفت کا کیا مطلب ہے؟ کشف حقائق محض محالے، جے تئی مرشد نظر نہ بھالے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ آؤ سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم شب اسرا کا دلہا بن کر لامکہ پر پہنچے ہیں۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، میرا دل کہتا ہے تھوڑا 2 منٹ اس پر بات کر دو۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں، موجود حقیقی صرف اللہ ہے۔ ہم سائے ہیں، سائے کی طرح ختم ہو جائیں گے، وجود حقیقی سے منابقہ ہے۔ اور جب عاشق اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے باہر سو جلوائے دلدار دیدم،
بہر چیزیں جماتے یار دیدم جو خود رو بن کرم دیدم ہومونس جمالے خود جمالے یار دیدم. پھر اسے کائنات میں کوئی خیر نظر نہیں آتا. کائنات کے پتے پتے میں رب کو اپنی نگاہ ولایت کے سامنے دیکھتا. حضرت بایزید بستامی کھڑے مرید نے کہا آپ نے کہا سبحانی ما عظم شانی. فتحوں سے نہیں ڈرتا بات سمجھا کے آگے چلنا چاہتا ہوں. سبحانی ما عظم شانی میں سبحان ہوں میری کتنی بڑی شان ہے. حضرت بایزید بستامی نے کہا مرید نے کہا آپ نے کہا جملہ اگر سنو گے سمجھ آئے گی تو دل خوش ہو جائے گا. امام بابو ہم نے کب کہا آپ نے تو کہا سبحانی ما عظم شانی. اس کو کہتے ہیں جذب اور انجذاب کہ جب اپنی خودی میں خود گم ہو جائے خودی کا احساس بھی نہ رہے اللہ کی ذات میں فنا کا احساس بھی باقی نہ رہے. یہ فنا الفنا. کہا بابو ہم نے کب کہا آپ نے کہا میں نے سنا. فرمایا معذاللہ میں نے تو نہیں کہا. کہا آئندہ اگر سنو تو تمہارے لیے روا ہے تلوار اٹھا کر میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینا. 2 ٹکڑے کر دوں کر دینا. جب حالت جذب و انتظام میں آئے پھر نعرہ لگایا سبحانی ما عظم شانی. مرید نے تلوار اٹھائی تلوار جسم میں ماری تلوار جسم کے آر پار ہو گئی. بایزید ویسے کہ ویسے رہا. بایزید بستامی ویسے کہ ویسے رہا. جب جذب سے باہر آئے کیا ہو گیا تھا حضور خدا کی قسم آپ نے سبحانی کہا تو میں نے تمہیں کہہ دیا تھا مجھے قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہے قتل کر دو. کوشش تو بڑی کی پھر کیا ہوا. فرمایا کہ تلوار آر پار ہو گئی جسم سالم رہا. فرمایا بابو ہم اپنے آپ میں ہوتے ہم اپنے آپ میں ہوتے تو کبھی سبحانی کا لفظ نہ کہتے. آہم کلندر روز و شب پہنچی خودی میں خود غرق توڑے جو دریا نوش ہیں پرجوشتی خاموش ہیں اسرار دے سرپوش ہیں مارن سامت رہن مارن نبک. جو میرے پیر فرید نے کہا جو نشان تھا ہو گیا بے نشان. جو نشان تھا ہو گیا بے نشان. جو مکان تھا بن گیا لا مکان. شدہ اسم و رسم سے من جدا اللہ اپنے آپ کو کیا کہوں. احدیو ہے احمدیو ہے مین دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکھی حیان عشق کا سادہ دین ایمان. یہ مولانا آئے تھے بڑی مشکل بات کر گیا سمجھ سے باہر چلی گئی تو بات کو آسان بنائے دیتے ہیں. یہ میری تیسری نسل ہے میرے دادا میرے بابا اور میں. جب تک یہ بیان نہ کریں اس وقت تک چین نہیں آتا ہے. اس لیے کہ ڈپٹی یہی لگ گئی ہے. اللہ اکبر. جی یہ کیسے کہہ دیا کہ غیر نظر نہیں آتا. میں نے کہا سن گلاسز کو جانتے ہو اینک پہنتے ہو کسی کا رنگ نیلا ہوتا ہے شیشے کا رنگ پیلا ہوتا ہے شیشے کا رنگ لال ہوتا ہے. شیشے کا رنگ نیلا ہو سن گلاسز کو پہن لو دنیا کو دیکھو گے تو شیشے کا رنگ نیلا نظر آئے گا. پیلے رنگ والی پہنو تو پیلا نظر آئے گا. لال رنگ والی پہنو تو لال رنگ نظر آئے گا. قصور دنیا کا ہے نہیں. دنیا نہ پیلی نہ لال. کیا بات ہے. کمال کس کا ہے. اللہ اکبر. کمال کس کا ہے. کمال شیشے کا ہے. اب توجہ کر
مرشد ہو سید العرفاء حضرت خواجہ غوث محمد، مرشد ہو سید العرفاء حضرت خواجہ کریم بخش، مرشد ہو سید العرفاء حضرت پیر فرید، خدا کی عزت کی قسم جب آنکھوں کے اندر نور وحدت کا سرما لگا دیتے ہیں، جب آنکھوں کے اندر نور وحدت کا سرما لگا دیتے ہیں تو پھر انہیں دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا، پھر وہی نظر آتا ہے احدویوں ہے، احمدیوں ہے، مین دے اولے دلڑی موہے دھیان فرید رکی ہر آن عشق اسادہ دل ایمان۔ سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ دور تھا، ان کے چہرے پہ خدا جانے یہ کیسا نور تھا، ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا۔ تو پھر کیا کہا معرفت اللہ۔ میں تقریر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے والا ہوں، مشکل باتیں اب ختم ہو گئیں، اب آسان باتیں آپ کے لیے آ گئیں۔ معرفت اللہ، حضور پہنچے لامکہ پر، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر استخ نشی ہوئے۔ جب حضور لامکہ پر پہنچے، بشریت اور نورانیت دو پردے ہیں، بشریت اور نورانیت کیا ہے؟ دو۔ ایک ملا نے بشریت کو حقیقت سمجھا، میں نے کہا مولانا اگر بشریت ہی حقیقت ہے حضور کی تو بشریت محتاج ہے پانی کی، ہوا کی، غذا کی۔ جب حضور لامکہ پر پہنچے تھے نہ پانی تھا، نہ غذا تھی، نہ ہوا تھی، تو بشریت حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب حضور پہنچے لامکہ پر، بشریت بھی قدموں کے نیچے، نورانیت بھی قدموں کے نیچے، پیکر مصطفیٰ لامکہ پہ داخل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے، کیا کہا؟ اتار کر ان کی رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دوغن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اتھا خود عبد صدوے دے، اتھا حق نال ملوے دے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گموں سے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے گناہ کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی ہی نہیں دوئی کی۔ جائی نہیں دوئی کی۔ میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ عرش اس کو کہتے ہیں لامکہ جہاں دو نہ ہو، جہاں دوئی نہ ہو۔ لامکہ پہ دوئی نہیں، جب دوئی نہیں تو حضور بھی تھے، بے شک خدا بھی تھا، تھے تو دو، وہاں دوئی نہیں۔ پھر حضور کو کیا کہوں، خدا کو کیا کہوں، اس لیے کہ دوئی کا تصور، دوئی ہوتی ہے مکان میں، یہ دو ہیں مکان میں، لامکہ پہ دوئی نہیں، لامکہ پہ ایک، تو حضور بھی ہیں، خدا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مجھ سے پوچھ، توجہ ہے، فرمایا مجھ سے پوچھ، اسی کے جلوے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یار نہیں وچ پردے خود پردہ ہے یار،
اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اللہ نے لأن اللہ تعالی جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جمال کا مظہر بنا دیا بات کھول دو جب حضور پہنچے تھے نا لامکہ پر ادھر حضرت موسیٰ بھی معراج کے لیے پہنچے کوہ طور پر جب کوہ طور پہ قریب گئے توجہ ہے سبحان اللہ جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین میں خدا ہوں عالمین کا رب فخلانا علیہ جوتیاں اتار دے اس لیے کہ تو مقدس وادی میں آ چکا یہ حضرت موسیٰ نے سنا اگلی تقریب نہ سن تیری مرضی یہ دکھتا سنتا جا یہ ان کے بابا مجھے کہتے تھے کہ یہ آر والی تقریر نہ کیا کرو عرشی تقریر کیا کرو تو آج عرشی تقریر کر رہا اپنے جوتیوں کو اتار اس لیے مقدس وادی میں آ چکا ہے اچھا حضرت موسیٰ نے سنا تو آواز کس کی تھی سبحان جام پور والوں بتاؤ نا اللہ کی آواز کس کی تھی اللہ کی کیا خدا کی آواز ہو سکتی ہے اللہ اللہ سبحان میں بول کے رک گیا آواز فنا ہو گئی کیا خدا کی کوئی صفت کو فنا ہے نہیں ہے تو آواز تو خدا کی نہیں ہو سکتی تو بول کون رہا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ تو بول کون رہا تھا اس کا مطلب ہے اس کی مرضی چاہے کسی کی آواز میں اپنے کلام کو ظاہر کر دے اس کی مرضی چاہے اپنے کلام کو درخت سے ظاہر کر دے اس کی مرضی اپنے حسن کو چہرہ مصطفیٰ سے ظاہر کر دے تو پھر خدا کو کہاں ٹوٹوں پر خدا کو نٹھوں سے محمد بیان ہے اس کی مرضی چاہے اپنے حسن کا ظہور درخت سے کروا دے چاہے اپنے حسن کا ظہور چہرہ مصطفیٰ سے کرا دے اب میں تقریر کو موڑ رہا ہوں سبحان میں نے اسلام آباد میں بھی ایسے کیا تقریر کو پھر موڑا آپ نے حکم دیا اس لیے موڑ رہا ہوں تقریر کو موڑ رہا ہوں بچے نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو بات میں کر رہا ہوں ملا کہتا ہے کہ ختم نبوت کی تاریخ ہم نے شروع کی اللہ اکبر یہ دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کی تاریخ ہم نے کی شروع کی اور میں نے کہا سن حضرت صدیق اکبر سے لے کر واہ واہ اب مشکل تقریر ختم اب آسان تقریر شروع مشکل تقریر ان کی روح کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا اب آؤ سنو حضرت صدیق کہتا ہے ختم نبوت کے پرچم کے علمبردار ہم میں کون ہے حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ تک پیر سید جماعت علی شاہ سے لے کر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ تک حضرت پیر میر علی شاہ سے لے کر امیر المجاہدین مولانا خادم حسین ریزوی تک ختم نبوت کی غلامی کا حصہ آیا ہے تو اہل سنت و جماعت کو آیا ہے یہ غلامی ہم نے کی ہے اللہ اکبر جس کی بات آپ کر رہے ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ کھڑے ہیں اور مرزا کا انتظار کر رہے ہیں ادھر بادشاہی مسجد میں مرزا نہیں آیا آپ نے بندہ کہلوا بھیجا اس نے کہا مجھے مروانا چاہتے ہو اتنے بندے مسلمان ہیں مجھے تو چیر پھاڑ دیں گے آپ نے فرمایا دعویٰ نبوت کا کرتا ہے ڈرتا موت سے دعویٰ نبوت کی کرتا ہے ڈرتا موت سے فرمایا میرے سامنے آ اللہ اکبر فرمایا پیر میر علی شاہ جب تجھ پر اپنی نگاہ اٹھائے گا
تو پھر اپنے کمالات کو ظاہر کر دے گا. اس لیے کہ اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ کے سر پر حضور غوث اعظم کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ مولانا خادم حسین رضوی مشرک تھا. کہتے ہیں مشرک تھا. سارا زندگی مشرک شرک پھیلاتا رہا. میں نے کہا تمہارا کبھی جنازہ بھی 72 گھنٹے زمین پر رہا؟ اللہ اکبر. نہیں سمجھے. نہیں سمجھے. اس عاشق رسول کا جنازہ زمین پر 72 گھنٹے رہا. اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے. نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ. کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر. اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ. یہ ٹاٹے مارتا سمندر لاہور کی سرزمین پر کیوں تھا؟ یہ وکیل صاحب جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ نے جیل خانے میں ڈال دیا. آپ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا اور بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے. آپ نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا, قرآن غیر مخلوق ہے. ہر روز آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے. زندگی کی آخری سانس تک اس پر ڈٹے رہے. کہا اے فرعونو حق کا پتہ جنازوں سے لگے گا. جانپور والوں نہیں سمجھے. فرمایا حق کا پتہ جنازوں سے لگے گا. مولانا خادم حسین رضوی کے جنازے نے پوری دنیا کو بتا دیا اس وقت حق کے راستے پر ہے تو لبیک والے حق کے راستے پر ہے. لبیک یا رسول اللہ. زندہ ماشاءاللہ. وجہ ہے سبحان اللہ. یعنی عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا. سو وجد کنو لکھال کنو احمدیو ہے احمدیو ہے میم دیو لے دلڑی موہے. دھیان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دین ایمان. حضور کے سچے عاشق ہیں. تین عاشقوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. حضور کے سچے عاشق ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کا نام حضرت سہیب رومی ہے. رسول اللہ کا سچا عاشق ہے. مفلس ہے, نادار ہے, مگر حضور کا کرم ہوا. اللہ اکبر. تجارت کے اندر اپنا مرتبے کو حاصل کر لیا. اہل مکہ میں صاحب ثروت تاجروں میں اس کا شمار ہونے لگا. حضور کا کلمہ پڑھا, حضور کا عاشق بنا. اتنے میں میرے کریمہ کا کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. رسول اللہ نے مکہ کو چھوڑا. حضور مدینے پہنچے. من ڈٹھم مدینہ عالی جت کون مکان دوالی. یہ دھرتی یہ بو خالی پیا نیور رسالت چھکے آ پہنچم جی مکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سہیب رومی, حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور کے ساتھ ہجرت والی رات خود مکہ جانا چاہتے تھے مگر نہیں جا سکے. جانے سے پہلے حضور نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہاری ہجرت کی جگہ کون ہوگی. مدینے کے بارے میں حضور نے حضرت سہیب رومی کو پہلے بتا دیا تھا. جب حضور چلے گئے, خدا کی عزت کی قسم دن ہوتی رات ہوتی ٹانگ مدینے کی ہوتی. مال تھا, اولاد تھی, ماں تھے, باپ تھے, سب کچھ تھا, مگر حضرت سہیب رومی کا دل مدینے کی طرف اٹکا ہوا تھا. رو رو کر کہتے ہوں کہ ڈھولن تیری سگ دے رہن تاگا گھڑیا چاہی بہوں کھپ کھپ کرن آہی بہوں تب تب اٹھن ماہی بہوں. ماہی پنن دلی لٹی دل لٹ کے جا راہی پٹھی. ماہی پنن دلی لٹی دل لٹ کے جا راہی پٹھی. گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر. گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر. میرے آقا عمر گزرتی جا رہی ہے مگر یار کے آنے کا پتہ نہیں, حضور کے آنے کی خبر نہیں. کب آئیں گے, کب چہرے سے نقاب ہٹائیں گے.
گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر تت عشق بہو گزرے اسے ایو قہر نہ پیش آئے اسے جان جگر تن پارے پارے سینہ مہد نبیرہ سڑ گیم جل گیم مر گیم کھپ گیم یار فرید نہ آیا صبح سے لے کر شام تک صہیب رومی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے دل میں خیال کر لیا مکہ کو چھوڑ دوں گا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اگر ہضم کر جاؤ گے تو مجھے دکھ لگے گا سبحان اللہ کہہ جاؤ گے تو مجھے سکھ مل جائے گا ان ملاؤں سے پوچھو حضرت صہیب کیا مکہ سے باہر رہتا تھا وادی ابا میں رہتا تھا بریدہ القصیم میں رہتا تھا کہاں رہتا تھا حضرت صہیب مکہ میں رہتا تھا مکہ میں بیت اللہ بھی تھا توجہ ہے مکہ میں بیت اللہ بھی تھا حجر اسود بھی تھا حتیم کعبہ بھی تھا صفا و مروہ بھی تھا مینا بھی تھا مزدلفہ بھی تھا عرفات بھی تھا غلاف کعبہ بھی تھا کہ پھر النظر الى الکعبۃ عبادت کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے مکہ میں سب کچھ تھا مگر یار نہیں تھا سب کچھ ہو یار نہ ہو تو پھر عاشق کا دل مکہ میں بھی نہیں لگا کرتا سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ حضور کے مدینے جانا چاہتا سب کچھ بیچا مال بیچا ایک اونٹنی پر لادا اور مکہ کی سرحد پر پہنچے ظالم پیچھے بھاگے بھاگے حضرت صہیب کے پاس پہنچے کہا مال ہمارے شہر میں کمایا تھا لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے مال واپس کر دو کام ہیں یا مال یا حضور یا مال لے یا حضور کا دیدار کر دو راستے ہیں تیرے پاس یا مال لے یا حضور کا دیدار کر خدا کی عزت کی قسم صدیق اکبر وہ ہستی ہے میدان بدر میں کھڑا ہے میرے آقا ادھر سے میرا بچہ مسلمان نہیں ہوا اس کو بلاؤ ادھر سے مجھے بلاؤ صدیق اکبر بیٹے کو قتل کر دے گا اس کا سر اتار کر آپ کے قدموں پہ رکھ کے دنیا کو بتا دے گا سارے رشتے نیچے ہیں محبت رسول کا رشتہ اونچا ہے سب کچھ تو تھا کہا اچھا مال لینا چاہتے ہو کہا مال لینا چاہتے ہیں جولا کہا حضرت صہیب نے بڑا سستا سودا کیا سستا سودا کیا لو مال دے دیا ظالموں نے اونٹ بھی چھین لیا پیدل چلے اور پھر قدموں سے خون جاری ہوا جسم زخمی ہوا منہ دھول بیٹی سر پائیوں سرا ننگ نموز وجائیوں کوئی پچھن نویڑ کے آئیوں ہت الٹا عالم کھلتا کیا حال سنا ہوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کئی سنس طبیب کمامن سے کنیاں چھول پلامن میرے دل دا پھیت نہ پامن کوئی فرق نہیں ہے کہ دل دا کیا حال سنا ہوا دل دا دل پرم نگر تو تانگے جتا پینڈے سخت اڑانگے نہ راہ فرید نہ لانگے اے پند بہو مشکل دا کیا حال سنا ہوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا سبحان مکہ کو چھوڑ مدینہ کے قریب پہنچا ہے خدا کی قسم صحابہ نے استقبال کیا وہ جو بڑے بڑے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا صاحب ثروت کا مالدار تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بال بڑا گندا ہے اور اللہ اکبر چہرہ گند آلود ہے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں قدموں سے خون جاری ہے اس حال میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے مال چھوڑا باپ چھوڑی ماں چھوڑی
औलाद छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़कर हुजूर की बारगाह में आया है। सहाबा पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले गए, हुजूर को देखा तो सच कहा, मेरा किबला काबा मस्जिद, मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान भी तू जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। हुजूर ने फरमाया, सुन, तूने बड़ा सस्ता सौदा कर दिया। आशिक है, नफा वाला सौदा कर लिया। आखिरी बात है, खैरुत ताबिईन है, इमामुल आशिकीन है, सय्यदुल आरिफीन है, ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मुझे आपने हुक्म दिया, जब भी मैं ये मौजूद होते हैं तो यही सुनते हैं, और आशिक के इश्क की पहचान भी यही है कि वो आशिकों का तज़किरा ज़रूर सुना करता है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है, हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है, माँ थोड़ी देर मोहलत तो दो, हुजूर के मदीने जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ, चश्मे नरगसी को देखना चाहता हूँ, जुल्फ़े अंबरी को देखना चाहता हूँ, चश्मे बाज़ाख को देखना चाहता हूँ। माँ कहती, अगर तू मदीने चला गया, पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता। माँ सो जाती, वैसे कज़नी कर्म की गलियों में चले जाते। मक्का से आने वाले एक एक ताजर को बिठा कर कहते, देखा है तुमने मेरे सरकार के चेहरे को? वो कहता हूँ मैंने देखा है। उसे बिठा लेते, कहते हाँ, हाथ जोड़ लेते, कहते बोल, हुजूर की आंखें कैसी है, हुजूर की पलकें कैसी है, हुजूर की जुल्फे कैसी है, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की रफ्तार कैसी है। तती थी जो ये चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मतयार मिलम कहीं सांस। मैं कहा करता हूँ, आज भी कहूँगा, रब्बे काबा की कसम कभी पैसे के लिए तकरीर नहीं की। यकम रबीउल अव्वल से लेकर 30 रबीउल अव्वल शरीफ तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मकसद कोई और नहीं, मकसद एक है, कोई तो अदा पसंद आ ही गई होगी, कोई तो लफ्ज़ बारगाह मुस्तफा में मकबूल हो जाएगा, कभी तो निगाहे करम उठेगी, कभी तो चेहरे से पर्दा हटाएगा। मतयार बुलंद कहीं शान सिर्फ इसलिए जिक्र करते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, कि मतयार बुलंद और नजर आते भी हैं। आशिक रसूल का बेटा है तो इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम नजर आते भी हैं। खास की बातें हैं, बताई नहीं जा सकती। जो हुजूर की गैरत रखता है, इधर भी नजर आते हैं, मदीने में भी नजर आते हैं, अल्लाह की कसम से। अल्लाह अकबर। मतयार मिलम कहीं शान सबब हुजूर का जिक्र करते हैं, कभी इस स्टेज पर, कभी उस स्टेज पर, कभी उस मकाम पर, कभी उस मकाम पर। और पूछो इकराम साहब से, ये कभी स्टेज सजाता है, पूछो अरशद साहब से, अपने घर के अंदर। मैं बड़ा खुश होता हूँ यहाँ आकर, घर के अंदर हुजूर का जिक्र करते हैं हर कोई, स्टेज घर सजाते हैं। मकसद ये है कि फूल सजाएंगे, कुमकुमे लगाएंगे, मतयार मिलम कहीं शाम सबब। हुजूर मदीने में पहुंचा, मुझे एक शख्स का टेलीफोन आया, चलो महफिल मिलाद पाक में, मदीने में भी मिलाद पाक की महफिल होती है। अरबी बैठे हुए थे, शेख अब्दुल अजीज था, उसका चेहरा ऐसे था जैसे गुलाब का फूल हो। सारे गुफ्तगू कर रहे, बड़ी लंबी बात है, बड़ी बात हुई उनसे। आखिर के अंदर
سب نے سلام پڑھا اور نامی لکڑی اس کا دھواں سب کو دیا گیا خوشبو پھیل گئی پورے کمرے کے اندر میں نے کھڑے ساتھ والے کھڑے شخص سے پوچھا یہ یار یہ آخر کے اندر ہی دھواں انہوں نے کیوں دیا کہا ان کا عقیدہ عرب والوں کا عقیدہ ہے جب کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو مدینے والوں وَتَجَار مِلِم کہیں شان سبب اس لیے اللہ اکبر حضور کا ذکر کرتے ہیں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت خواجہ اویس کرزی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال گزر گئے حضور کے مدینے جانا چاہتا تھا مگر ماں اجازت نہیں دیتی تھی مدینے تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے 125 علوم پہ حاوی ہے دل کرے تو پڑھ لوں 125 علوم پہ حاوی ہے مجدد دین و ملت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے سید العرب والعجم ہے امام العلماء ہے سید الاتقیاء ہے جب حضور کی بارگاہ میں آیا ہے جالی پاک سامنے ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا ایک بار احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا بڑا عرصہ گزر گیا احمد رضا آپ کے دیدار کے لیے ترس رہا ہے جب جواب نہیں ملا رو رو کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کم طبیبہ چارہ سازی کم مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مالک کی مرضی چہرے سے نقاب ہٹائے نہ ہٹائے اس کی مرضی احمد رضا تو ڈاکٹر سید عامر گیلانی اب بھی زندہ ہے سید زیادہ ہے جب اس سے ملاقات ہوئی اس نے عجب بات کی اس نے کہا میں مدینہ طیبہ میں بیٹھا سامنے بالکل جالی پاک کے سامنے جو دیوار ہے نا لوگ کھڑے ہوتے تھے میں بیٹھ گیا دو زانوں ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا میرے آقا میں آپ کا بیٹا کہلواتا ہوں لوگ مجھے سید زیادہ کہتے ہیں میرے پاس نسب نامہ نہیں شجرہ نہیں اگر آج آپ دیدار کروا دیں گے تو سید کہلواؤں گا اگر دیدار نہیں کروائیں گے تو پھر سید کہلوانا چھوڑ دوں گا اس لیے کہ شجر نسب اپنے پاس نہیں واہ خوش نصیب ہے تیرناک کاش کہ وہ موقع ہمیں بھی مل جاتا کہتا ہے روتا جاتا ہوں کہتا جاتا ہوں اچانک جالی پاک کا پردہ ہٹا صوفہ جس کا پچھلا حصہ چھت پر لگ رہا تھا اس صوفے پر رسول اللہ جلوہ گر تھے ساری دنیا موجود تھی مگر کوئی حضور کو نہیں دیکھ رہا تھا عامر گیلانی حضور کو دیکھ رہا تھا سبحان اللہ حضور نے اردو میں کہا میرے بچے دور کیوں کھڑا ہے عامر قریب آ جا عامر گیلانی کہتا ہے سنتے کو جرت نہ ہو سکی مجھے روکنے کی میں حضور کے قریب گیا اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا حضور نے دست شفقت پھیر دیا مجھے پتہ چل گیا کہ جو لجپال ہوتے ہیں سید زادہ وہ سید زادے پر دان کرنے والے ملا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی ان کو گالی دیتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ امام حسین باغی تھا یزید حق پر تھا اور کبھی کہتا ہے یزید کا میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں غیروں کی نہیں دل جلا ہوا ہے کبھی کہتا ہے کہ نہیں یزید کا عرس منائیں گے تو عرس منا تمہیں مبارک میں اعلان کرتا ہوں مظہر مختار قیامت کے دن دعا کرتا ہے کہ تو یزید کے ساتھ اٹھے میں حسین کے ساتھ اٹھوں خدا کو غیرت ہے حضور کی اولاد کی غیرت ہے خدا کو حضور کی
اور حضور کی اولاد پہ تان کرنا چھوڑ. کوئی لکھتا ہے کہ جی اہل بیت کے راستے پہ چلو گے کچھ نہیں ملے گا. لکھ رہے ہیں حضور اہل بیت اطہار کے راستے پر ملو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. کوئی لکھ رہا ہے معاذ اللہ کہ وہ غلطی پر ہے, وہ خطا پر ہے. ایک شخص نے مجھ پہ فتویٰ لگاؤ, پہلے بھی لگا دو, کوئی فکر نہیں ہے, میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں اس سے. کہتا ہے یہ عالم بڑا ہے. میں نے کہا علم حق کی شان ہے تو ابن تیمیہ بڑا عالم تھا, ابن کثیر بڑا عالم تھا. جملہ میں کہہ رہا ہوں جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا سبحان اللہ کہے گا. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حق کی علامت علم نہیں, حق کی علامت مصطفیٰ اور اہل بیت کا ادب ہے. مجھے صرف 2 منٹ دو, سبحان اللہ. میں پھر آ جاؤں گا عشق رسول کی طرف. قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مانا کر گئے غلطی پر ہے, خطا پر ہے. پھر کہا نہیں خطا اجتہادی پر ہے. پھر کوئی اور بات کر دی. پھر کہا کہ رزق حرام سے بچائے گئے. پتہ نہیں کیا کہا. میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کمنٹس نہیں دینا چاہتا. وہ تیری مرضی, جو چاہے تو کہتا پھرے, مگر خدا کی عزت کی قسم سنی زندہ ہے, علی کو ماننے والے زندہ ہیں, زہرا کے در کے غلام زندہ ہیں. رزق کا معنی ہے عیب سے پاک, رزق کا معنی ہے نقص سے پاک. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. 1 منٹ کے لیے بات توجہ کے ساتھ سننا. مولانا عابد سلطانی صاحب اس جلسہ گاہ میں آئے. میں کہتا ہوں مولانا عابد سلطانی صاحب جلسہ گاہ میں آئے. 3ری مرتبہ کہتا ہوں مولانا عابد سلطانی صاحب جلسہ گاہ میں آئے. بندہ تو ایک ہے, 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ بندہ تو ایک ہے, میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے کہ کوئی اور آیا تھا. سلطانی صاحب ہی. یہ جملہ اگر تم سمجھ گئے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. میں جملہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا مطلب معنی کر رہا ہوں کہ تاکید کس کو کہتے ہیں کہ سلطانی صاحب آئے, تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً وہی آیت میں کوئی اور نہیں آیا تھا, وہی آیت میں کوئی اور نہیں آیا تھا. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, وہ رجس سے تو دور ہو گئے. ویطہرکم کا مفاد کیا ہے؟ رجس سے تو پاک کر دیا, پھر کیوں کہا کہ اللہ تمہیں پاک ستھرا کرنا چاہتے؟ پھر کیوں کہا؟ تاکید کو پیدا کر دیا. خیال بھی مت کرنا اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ کسی گناہ پر ہے. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی تو شان, ان کا تو مقام اتنا ہے. کبھی آیت اتری, میرا دل سبحان اللہ کہے گا. کبھی آیت اتری, حضرت عبداللہ ابن عباس, ابن مسعود, کئی محدثین کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کریم آقا فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے تھے. حضرت سیدہ طیبہ عابدہ, حضرت سیدہ زہرا پاک کے دروازے پہ حضور پہلے جاتے تھے, دروازے کو دستک دیتے تھے. السلام علیکم اہل البیت, السلام قد رحمکم اللہ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے فاطمہ تمہیں مصطفیٰ کا سلام, اے زہرا تمہیں مصطفیٰ کا سلام. وہ اللہ, اگر یہ جملے پر بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر کب کہو گے؟ جملہ میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ملائکہ مومن جس ہستی پہ سلام پڑھتے ہیں وہی نبی زہرا پاک کے دروازے پہ جا کر انہیں صلات بھی پڑھتے ہیں, انہیں سلام بھی پڑھتے ہیں. عشق فرید استاد تھیا نہ سے نہ تھی مانگے, عشق اسا نقدی ایمان حضرت خواجہ ہوئے سے کرنی ہے.
حضور کے مدینے جانا چاہتا ہے. کون مدینے نہیں جانا چاہتا. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ہاں ہاں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. حضرت خواجہ اویس کرنی کی ماں نے ایک دن بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. نابینا ماں نے محسوس کیا بیٹے کے ہاتھ سے گوشت غائب ہو چکا ہے, ہڈیوں پر ڈھانچہ بن چکا ہے, کمر پیٹ کے ساتھ لگ چکا ہے. یا فرید کوئی نے جالے ہو جنہیں جلیا کوہتور اتنی محبت رکھتا ہے اپنے آقا سے, اتنا عشق رکھتا ہے اپنے آقا سے. کہنے لگے ماں رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے تانگ مدینے کی ہوتی ہے, ہر وقت یہی پڑھتا رہتا ہوں کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول اساڑے ویڑھے اس کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول اساڑے ویڑھے اوسی. رنگ ہجر دے سخت ستائیوں, اکرام صاحب سے پوچھو بلایا کیوں تھا, ہار سب کو پہنائے کیوں ہے, اللہ اکبر روشنی کی کیوں ہے. بس یہی ہے کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈول اساڑے ویڑھے اوسی. رنگ ہجر دے سخت ستائیوں, اکھیاں رومن دل کرلاوے, دلڑی جگدی تن تڑپاوے, رات یہاں آرام نہ آوے, ٹکڑو ہاک دے بار اٹھائیوں, مل سے میار فرید کلاہی دودھ دکھاواں کڑ کڑ آہ. واہ واہ سبحان اللہ. واہ 15 سال کا عرصہ گزرا ہے, نابینا ماں نے اجازت دی ہے, اونٹ پر سوار ہو گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. آپ کا غلام ابھی حاضر ہوتا ہے, حضور کے مدینے پہنچے ہیں. دروازے کو دستک دی, خیالوں میں گم ہو گیا کہ جب حضور کے چہرے کو دیکھوں گا اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا, عرض کر دوں گا میرا قبلہ کعبہ, مسجد ممبر, مصحف قرآن بھی تو, جے یار فرید قبول کرے, سرکار بھی تو, سلطان بھی تو. گھر کا دروازہ نہیں کھولا, آواز آئی ہے کون, کہنے لگے بکروال, چھیڑو, شتروال, اویس کرنی, کان کی گلیوں میں پھرنے والے, اویس کرنی ہوں. واہ اویس کرنی تیری شان ہے, تیرا مقام ہے. خدا کی قسم مولانا روم لکھتے ہیں سرکار ہر روز یمن کی طرف اپنا سینہ کر لیتے تھے. حضور فرماتے تھے انی لأجد ریح الرحمن من قبل الیمن. اے لوگو صحابہ, مجھے یمن سے نسیم رحمت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے کہ یمن میں غلام اویس کرنی جو رہتا ہے نا. دروازے پر دروازے کو دستک دی, آواز آئی کون, کہنے لگے اویس کرنی ہوں. ایک مرتبہ تو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دو. 15 سال کا عرصہ بیت گیا, حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے اکرام صاحب نے کئی سال تک اپنے مرشد کو سواری پر اٹھایا. کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں, کبھی اس گلی میں لے گئے, کبھی اس گلی میں لے گئے. مقصد صرف ایک ہے, متیار ملن کا حساب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آواز آئی ہے, 3 دن گزر گئے, حضور مدینہ کے باہر چلے گئے. جب یہ آواز سنی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا صحابہ سے, اتنا کرم ضرور کر دینا, جب میرے قریب آ جائے کہہ دینا یمنی غلام سلام کہتا تھا, اویس کرنی سلام کہتا تھا. اللہ اکبر. خواجہ اویس کرنی مدینہ کے باہر, حضور مدینہ کے اندر, گھر کا دروازہ کھولا ہے, چلتے قدم وہیں رک گئے ہیں. امہات المومنین کو قریب بلا کے فرمایا ہے پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا. گدڑی پہننے والا فقیر تھا, بکریاں چرانے والا چھیڑو تھا, اونٹ چرانے والا شتروان تھا. نام اویس کرنی رکھتے تھے, اویس کرنی کا نام سنت تھا. حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. واہ اویس کرنی تیری شان, ساری دنیا حضور کے عشق کے لیے روتی ہے, حضور تجھ میں کرم کر رہے ہیں. حضور باہر آئے, محفل سچ گئی. پتہ ہے کیا کہا, اور میں لوگوں میرے اویس کے چوڑے چوڑے شان ہیں,
دو ہی پشم کی چادر ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ, زمین پہ بیٹھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں جب حضور نے فرمایا, حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, میں اسے دیکھ سکتا ہوں, فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, میں دیکھ سکتا ہوں, فرمایا مجھ سے دیکھنا تو میرا بھی سلام پہنچا دے. واہ ویسے کرنی تیری شان ہے, ساری دنیا حضور کو سلام کرتی ہے, حضور تجھ پہ سلام کرتے ہیں, فرما اسے بھی میرا سلام پہنچا دینا. حضرت سیدنا فاروق اعظم, حج کا موقع ہے, آپ مکہ المکرمہ کے ایک دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی حاجی احرام باندھ کے اندر داخل ہوتا ہے, ہر آنے والے حاجی سے پوچھتے ہیں تو ویسے کرنی ہے؟ وہ کہتا ہے میں ویسے کرنی تو نہیں ہوں. پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں تو ویسے کرنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ وہ ویسے کرنی کی تلاش میں تھے کہ کسی نے کہا کر جاؤ ویسے کرنی. حضرت بلال, حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ, تینوں ہستیاں حضرت ویسے کرنی کی تلاش کے لیے قرن پہنچی. ایک گلی میں حضرت علی, دوسری گلی میں حضرت بلال, تیسری گلی میں حضرت فاروق اعظم. حضرت بلال نے ایک شخص سے پوچھا جانتے ہو ویسے کرنی کو؟ اس نے کہا ضرور جانتا ہوں, مقام اس کا یہ ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد اسی گلی سے گزرتا ہے, ولیوں کی گردنیں ہوتی ہیں, ولیوں کی گردنوں پہ سوار ہو کے آتا ہے. آپ نے شام تک انتظار کیا, میں اس منظر کو میں پیش نہیں کر سکتا. وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب بلال نے اویس کو دیکھا ہوگا, اویس نے بلال کو دیکھا ہوگا. ایک وہ جس کی ساری زندگی حضور کے دیدار میں گزری, ایک وہ جو دیدار کے لیے تڑپتا رہا. قریب گئے حضرت سیدنا بلال, حضرت سیدنا اویس کرنی نے ہو کہا. ہو کہنے کی دیر تھی, حضرت بلال بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ آگے چلے گئے, حضرت علی آئے, ہوش آیا, کس کو دیکھا تھا؟ فرمایا ایسا مرد کلندر تھا جب ہو کرتا ہے تو میرا بھی جگر پھٹنے کو آ جاتا ہے. ایک گلی سے حضرت فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو اویس کو؟ فرماتے ہیں 5 اویس کرنی پہ. تھک تو نہیں گئے؟ جو دل سے سن رہا ہے وہی کہے سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 5 اویس کرنی آ گئے, پانچوں کے پانچوں ہم شکل. یہ کیا ہو گیا سور, یہ کیا ہو گیا؟ آؤ بتا دو. اویس کرنی ایک مرتبہ بازار میں چلے گئے, صرف ایک مرتبہ بازار میں گئے تو کسی بندے نے پہچان لیا. وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے نا, تو کسی ایک بندے نے پہچان لیا. آپ ڈر گئے کہ یہ تو ہر کوئی مجھے پہچان لے گا, میرا پردہ تو کھل جائے گا. تو 4 بندے سامنے آئے, چاروں پر نگاہ کی, چاروں کے چاروں ویسے کرنی کی ہم شکل بن گئی. ولی کی کرامت ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے کہا ویسے کر, 5 آ گئے. 4 کو تو خود بنایا تھا, ایک خود تھے. اب فیصلے کیسے کریں؟ فاروق اعظم قربان جاؤں حضرت اویس کرنی کے مقام پر. آپ نے حضور کے جبے کو رکھ دیا. فرمایا جبہ خود بخود جس کے جسم پہ آ جائے گا وہی اویس کرنی ہوگا. جبہ خود بخود حضرت اویس کرنی کے جسم پہ آ گیا. وہ جب جبہ حضور کا جبہ اپنے عاشق کو پہچانتا ہے تو قیامت کے دن بھی مصطفیٰ عاشقوں کو پہچان کر خود جنت میں داخل کر دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ
نام ہے تیرا؟ انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ چھپاتے ہیں حضور، یہ تو آج کے زمانے میں تو جبے پہنتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچان لیں، مگر ولی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ نشانی اس کی یہ ہے، چھپائے گا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ چھپایا، کیا نام ہے تیرا؟ اپنے آپ کو چھپا کے کہا انی عبداللہ۔ فرما وہ سنا جو تیری ماں نے نام رکھا، وہ ویسے قرنی۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا خلیفہ وقت عمر بن خطاب۔ تھار نکل گئی عاشق، کسی اور سے بھی نہ ہوگا، مجھ سے، شترمان سے، بکروال سے، وقت کے خلیفے کو کیا کام؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تیرے مقدر پہ دنیا قربان، نبیوں کے امام نے مدینے سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا چپا بھی تیرے پاس بھیجا ہے۔ چیخ نکلی۔ ایک وہ وقت تھا جو بغیر دیدار کیے آئے تھے، ایک وہ وقت ہے سلام بھی بیچتے ہیں، جبہ پاک بھی ساتھ بیچتے ہیں۔ آخری جملے ہیں بڑے سمجھنے والے ہیں، عام بندے کے لیے نہیں، خاص بندوں کے لیے دل پہ لکھنے والے ہیں۔ جو سارا دن اور ساری سجدات حضور کے لیے تڑپتا ہو نا، مچلتا ہو، تو وہ سوال ایسے ہی کرتا ہے جیسے اویس قرنی نے ہی کیا۔ سیدنا فاروق اعظم سے جب ملاقات ہوئی، کہا حضور کو دیکھا تھا؟ فرما غوث سے دیکھا تھا۔ غوث سے دیکھا تھا؟ فرما غوث سے دیکھا تھا۔ اچھا تو پھر بتا سکتے ہو حضور کی ابرو ملے تھے یا پھر جدا جدا؟ حیرت میں آ گئے سیدنا فاروق اعظم کہ یہ جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں رہ کر حضور کے حلیے کو بیان کرتا ہے، حضور مدینے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہ کر حضور اویس قرنی کے حلیے کو بیان کرتے ہیں، ادھر سے محبت ہوتی ہے، ادھر سے محبت ہوتی ہے۔ لم تر یا رسول اللہ الا ذلہ، جس ہستی کو آپ نے دیکھا وہ تو ایک پردہ تھا، جہاں سے بات شروع کی تھی ختم بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک پردہ تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ صحیح کیا تھی؟ حقیقت محمد دی، پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا بلا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دا لاغل مہمہ نحل تیائی کو حل کرا کوئی نہیں سکتا، حقیقت طریقت شریعت دے کس سے سوا معرفت دے نسا کوئی نہیں سکتا۔ دم آخر تمہاری جلوہ دیدار جامی نے کہا میں نے ساری زندگی نعتیں پڑھی ہیں، چاہتا یہ ہوں کہ جب موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، فرشتہ روح کو کھینچ رہا ہو، جامی چاہتا یہ ہے روح جو بعد میں ہو، روحوں کی روح پہلے آ جائے۔ کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے جام تمہیں دیکھنے کے بعد، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر جو کرم فرما، عشق رسول عطا فرما، وما علینا